میں علی پرویز ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے لیے تو آج کل بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. بریت ہو رہی ہے تمام رہنماؤں کی. جو باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور جو یہاں تھے وہ باہر جانے کی تیاری میں ہیں. اور مریم نواز نے خود بھی پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو چکا ہے. صرف ایک جو درخواست ہے اتنی دوری پر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ این آر او لینا چاہتے ہیں, آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن آج مریم نواز یہ الزام لگا رہی ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ ایوان صدر میں ڈیل کے لیے گئے تھے, این آر او کے لیے گئے تھے اور ان کو وہ این آر او نہیں ملا. تو سر آج آپ آغاز میں ہی حقیقت بتا دیں تو کون این آر او لینا چاہتا ہے اور کس کی ڈیل ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اپنی اس چیز کے اوپر امید کا اظہار مجھے کرنے دے کہ کیا بہتر ہوتا کہ آج ہم ساری جماعتیں اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیتی. ہم اس الزام تراشی سے باہر نکل کے آج اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کے جو ہمارے سامنے چیلنجز درپیش ہیں, سیلاب کی وجہ سے جو یہاں پہ 3 کروڑ لوگ بے یارو مددگار سڑکوں پہ پڑے, کاش ہم اکٹھے بیٹھ کے ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے. کاش ہم مل کے ہم معیشت کو جس قسم کی اصلاحات آج درکار ہیں کہ ہم اس کو ایک سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پہ ڈال سکیں, کاش ہم مل کے ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے. پر چلیں, علی بھائی گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں, یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے سر. چلیں, میں تو آپ سے اپنی امید کا اظہار کیا نا, باقی کرنا تو گورنمنٹ نے ہے. اسی لیے جب فلڈ ریلیف سینٹر بنا تھا اس کے اندر ساری جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی کہ چاہے آپ کے پاس 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, آپ ان کے جو انتظامی سربراہ ہیں ان کو یہ فلڈ ریلیف سینٹر کے اندر بھیجیں تاکہ ہم مل کے کام کر سکیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیں یہی بتاتی رہی تھی نا کہ این سی او سی کا کتنا زبردست ماڈل تھا جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس نے کوآرڈینیشن کے ساتھ وبا کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج جب ہمارے پاس محدود وسائل ہیں تو ہم اپنی سیاسی انا سے آگے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم آج آ کے کیوں کوآپریٹ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں پرویز الہی صاحب کو ہم نے جلسوں کے سٹیج کا معائنہ کرنے پہ لگایا ہوا ہے اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا ایفرٹ کرنے کے سے روکا ہوا ہے؟ کیوں ہم آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کو روکتے ہیں؟ کیوں ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ کو روکتے ہیں؟ کیوں ہم گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو روکتے ہیں؟ تو میرے سے آپ کیا سنوانا چاہتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ میں تو اپنی امید کا اظہار کر رہا ہوں نا, باقی کون کس طرح سے اپنے رویے آگے لے کے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے نظام کو برنک پہ لے جانا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو ایک آئینی طور پہ ایک حکومت سے علیحدہ کیا گیا ہے. تو اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور اسی لیے اپنی ترجیحات عوام کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس سیلاب کے آنے سے پہلے ہمارا سارے کا سارا دھیان اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے اوپر تھا. جو شوکت ترین صاحب یہاں پہ بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے نا, ان کو ڈیفیوز کرنے کے اوپر لگا تھا. اور جب سے سیلاب آیا اس کے بعد بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا آپ کو فیلڈ کے علاوہ کسی جگہ پہ نظر آئے؟ کیا وہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش جو ہے سیلاب متاثرین کی طرف موڑنی چاہیے تھیں, لیکن آپ کی حکومت تو اس چکر میں ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے گرفتار کر لیا جائے, یا آپ کی حکومت اس چکر میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے پنجاب حکومت گرانی ہے اور پنجاب حکومت حاصل کرنی ہے؟ تو ترجیحات تو آپ کو بھی طے کرنی ہوں گی سر. اچھا عمران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے, اگر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کائنڈلی یہ سارے کا سارا میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں. مریم نواز نے جو آج نیوز کانفرنس کی ہے نا, مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میری تمام جد و جہد جو ہے صرف ایک بات پر ہے کہ عمران خان کو پکڑا جائے. یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کی ڈیسپریشن ہے. جی دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے, اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کو کیا کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ سائفر کے معاملے کے اوپر مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے اور ان کے خیال سے یہاں پہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے وہ ٹوٹا ہے, تو کابینہ کی جو سب کمیٹی بنی ہے اس نے ایف آئی اے کے ذمہ یہ تفتیش اور تحقیق لگا دی ہے نا. اب اس کے بعد یہ معاملہ جب آگے چلے گا اور پتہ چلے گا کہ لمیٹڈ سرکولیشن کا جو یہ سائفر تھا اس کو عمران خان صاحب کو جب وصول کیا گیا اور اس کو 1 مہینے کے بعد اس کو اس کی کاپی فورن آفس کے اندر جمع کروانی تھی, اور اگر انہوں نے نہیں کروائی اور اب وہ جیب میں ڈال کے بنی گالا لے کے چلے گئے ہیں, تو انہوں نے کیا قانون توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ انہوں نے کیا اپنا حلف توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ اس کے اوپر جب تفتیش ہوگی فیصلہ ہو جائے گا, اور قانون کو اپنا راستہ خود لینا
پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے لیے قانون فرق ہو اور علی پرویز کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے قانون فرق ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو یہ کنٹیمپٹ سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے, حالانکہ یہ ریپیٹ فینڈر ہے, ہمارا اس کے اوپر کیا گرا ہے؟ میں نے کبھی میرٹس آف 62(1)(f) قانون کے اوپر تو بات نہیں کی, میں نے کبھی کنٹیمپٹ لا کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کی. میں نے صرف یہ بات کی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو معیار طے کیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کا کیس بھی آگے چلایا جائے, کوئی ایکسیپشنز نہ دی جائیں. تو اس میں کہاں پہ ہم نے کوئی غلط اپنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے؟ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے, وہ سب کے اوپر ایکولی اپلائی ہونا چاہیے. بالکل, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا علی بھائی, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں